اہل بیت علیہم السلام کے کردار اور ان کے اصول پسندی سے متعلق میں نے ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ یہ واقعہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد صفحہ نمبر 153 پر نقل کیا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے سفیر اور نمائندے تھے اور امام حسین سے پہلے کوفہ میں گئے تھے، امام حسین کی طرف آنے والے خطوط کے بعد امام حسین کی طرف سے بیعت لینے اور وہاں کے حالات معلوم کرنے۔ اس کے بعد جب وہاں کے حکمران ان کے خلاف ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا اور وہ مشکلات میں گر گئے، تو اس وقت ایک شخص تھا، محب اہل بیت تھا، شریک نام تھا اس کا، بہت بڑا رئیس تھا، مالدار آدمی تھا۔ تو وہ بیمار ہو گئے۔ شریک جب بیمار ہوئے تو عبید اللہ ابن زیاد جو لانتی اور دشمن اہل بیت تھا، وہ ان کو پوچھنے آیا، عیادت کے لیے آیا۔ ظاہر ہے روسا کی طرف یہ سب جاتے تھے، اور حضرت شریک جو تھے وہ محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر بلایا اور پیچھے کمرے میں چھپا دیا اور کہا کہ شریک آ رہا ہے۔ شریک نے فرمایا کہ عبید اللہ آ رہا ہے، وہ جب آ کے بیٹھے گا تو میں پانی مانگوں گا، جیسے ہی میں پانی مانگوں گا وہ مراد یہ ہوگا، پانی یہ کوڈ ورڈ ہوگا کہ اس وقت وہ بے دیانی میں بیٹھے ہیں اور آپ پیچھے سے آ کے اس کو حملہ کر کے اس کا سر قلم کر دیں تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو۔ یہ معاملہ طے پا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد جب سامنے آ گیا، اس کے ساتھ اس کا غلام تھا، وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک شریک کے ساتھ انہوں نے باتیں کی۔ اس کے بعد حضرت شریک نے فرمایا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت مسلم ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے نہ نکلے۔ لونڈی پانی کا کوزہ لائی، مگر حضرت مسلم کو چھپا کر دیکھ کر شرما گئی، اور 3 بار یعنی وہ پانی کا کوزہ لا کے اس نے حضرت مسلم کو تو دے دیا، لیکن ادھر سے شریک نے پھر کہا مجھے پانی پلاؤ، لیکن حضرت مسلم پانی لے کر نہ آئے۔ تیسری دفعہ کہا پانی پلاؤ، میں پیاسا مر رہا ہوں، کیا تم مجھے پیاسا مارنا چاہتے ہو؟ مہران جو تھا عبید اللہ ابن زیاد کا جو غلام تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس وقت شریک کوئی سازش کر رہا ہے، چونکہ جانتے تھے کہ محب اہل بیت یہ کوئی سازش کر رہا ہے، اور اس نے اپنے مالک کو اشارہ کیا کہ فوراً یہاں سے نکلو، اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور ابن زیاد اپنے غلام کے اشارے پر باہر چلا گیا، اور وہ لوگ وہاں سے بالکل فرار ہو گئے تیزی کے ساتھ۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا، حالانکہ شریک نے روکا، انہوں نے کہا رکو یار، میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابن زیاد نے کہا نہیں پھر آؤں گا، اور یہ کہہ کے نکل گیا۔ غلام نے اسے سواری پر بٹھایا اور تیزی سے چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو اس کے غلام نے بتایا کہ امیر یہ تو ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس نے کہا افسوس ہے کہ میں تو ان کا حال پوچھنے گیا تھا اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ خیر وہ چلے گئے۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل پردے سے باہر آ گئے۔ شریک نے پوچھا کہ آپ کو باہر نکل کر اسے قتل کرنے سے کس چیز نے روکا؟ موقع بھی تھا، محل بھی تھا، میں نے پورے اہتمامات بھی کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جو جواب دیا، اس جواب کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل، اور یہ ہے تربیت رسول، خاندان رسول کی تربیت۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی اور اس نے مجھے روک لیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے دھوکے سے قتل نہیں کرتا، ایمان دھوکے کے ضد ہے اور مومن دھوکے سے قتل نہیں کرتا۔ بے شک میرا اس سے اختلاف، بے شک وہ میری جان کا دشمن ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ بے دیانی میں بیٹھا ہے اور میں پیچھے سے آؤں دھوکے سے اس کو قتل کر دوں۔ شریک نے کہا کہ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو صرف کوفہ کے کثرات عمارت پر قبضہ کر لیتے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، بلکہ بصرہ تک آپ کا قبضہ ہو جاتا۔ علاوہ ازیں آپ زمین سے ایک فاسق، فاجر اور ظالم کو بھی نیست و نابود کر دیتے، یہ شریک نے کہا۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کا وہی سٹانس تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے، مجھے معلوم ہے کہ بعد کے حالات کس طرف جا سکتی ہیں، مگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ بتاتی ہے کہ مومن کسی کو دھوکے کے ساتھ قتل نہیں کرتا۔ یہ تربیت ہے سامعین کرام کہ جتنا بڑا مفاد، جتنے بڑے خطرے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ نہ اصول سے پیچھے ہٹے اور نہ وہ لوگ حقیقی دینی قدروں سے پیچھے ہٹے۔ اور یہ حضرت مسلم بن عقیل کا واقعہ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی باریک اور کتنی قطعی اطاعت رسول ہے کہ انہوں نے کہا میرے ذہن میں حدیث آئی کہ مومن پلٹ کے پیچھے سے حملہ نہیں کرتا کہ جب اگلا بے دھیانی میں بیٹھو۔ بس اتنی بات نے مجھے روک دیا، اتنی بات نے تو انہیں روکا، لیکن اس کے بعد وہ بھی قتل ہوئے، ان کے بچے بھی شہید ہوئے اور واقعہ کربلا بھی ہوا۔
لیکن ان حضرات میں سے کوئی بھی اپنا اطاعت رسول، اللہ کی اطاعت اور احکام الہی اور حدود الہی سے ایک رائے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے اس حد کے اندر رہتے ہوئے ہر شے قربان کر دی۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں سیرت اہل بیت۔